یورپ میں رہتے ہوئے میر مرتضیٰ نے پیپلز لبریشن آرمی کے نام سے ایک خفیہ تنظیم قائم کی۔ ناصر جمال اور ارشد علی خان دونوں ان کے فرسٹ کزن ہیں، ان دونوں کو اپنے ساتھ ملایا، پلین ہائی جیک کر لیا۔ تقریباً شام کے 4 بج رہے تھے جب سلام اللہ ٹیپو اور اس کے ساتھیوں نے جہاز کو ہائی جیک کر لیا۔ ہائی جیکر اتنی بڑی تعداد میں اسلحہ لائے تھے جو پورے طیارے کو تباہ کرنے یا ایک چھوٹی موٹی جنگ لڑنے میں استعمال ہو سکتا تھا۔ جو پیچھے ہائی جیکر تھا اس کے ہاتھ میں پسٹل تھی اور ایک ہاتھ میں گرنیڈ تھا، اور اس کا ہاتھ بھی کانپ رہا تھا اور گرنیڈ بھی ایسے بھی ہو رہی تھی۔ تقریباً شام 5:30 بجے سلام اللہ ٹیپو کی آواز کاکپٹ سے گونجی۔ ہم ظالم ضیاء الحق کی حکومت کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں۔ مرتضیٰ ان سے ملے ٹیپو سے، تو وہیں پہ مرتضیٰ نے اناؤنس کیا کہ ہاں یہ ہائی جیکنگ جو ہے وہ کل ذوالفقار ہے۔ ہماری تنظیم ذوالفقار کے سیکرٹری جنرل میر مرتضیٰ بھٹو ہیں۔ ہم نیچے گرے، ایمبولینس آئی ہوئی تھی، ایک نرس کھڑی تھی وہ رو رہی تھی، ڈیڈ باڈی تھی جی، اس کو اٹھا کے لے گئے۔ ٹھیک 11 بجے صدر جنرل ضیاء الحق کابینہ کے ساتھ داخل ہوئے اور 2 ٹوک اعلان کیا، ہائی جیکر سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ٹیپو کی بے چینی بڑھ رہی تھی، وہ غصے میں کبھی کبھار کاکپٹ سے باہر آ کر انگریزی میں گالیاں دیتا۔ صبح دوپہر شام ہم ضیاء الحق مرد آباد، ضیاء الحق مرد آباد، ضیاء الحق مرد آباد کے نعرے لگاتے تھے۔ وہ ہم سے نعرے لگواتا تھا اور اتنا ہو گیا کہ ہم اس کو دیکھ کے کہتے ضیاء الحق مرد آباد، ضیاء الحق مرد آباد۔ جو بھی اس کو دیکھتا کہ چلو یار اسی پہ خوش ہو جائے، لیکن واقعی اس نے اتنے نعرے لگائے کہ ہمارے ذہنوں میں بس گئے۔ کراچی اور کابل کے کنٹرول روم سے اس کا رابطہ تھا، مگر وہ میڈیا کی خبریں بھی جاننا چاہتا تھا۔ اس نے کابل ایئرپورٹ انتظامیہ سے ریڈیو مانگا جو اسے دے دیا گیا۔ ریڈیو ملنے سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی۔ اب ٹیپو اور اس کے ساتھی دنیا بھر کی خبریں سن رہے تھے۔ حکومتوں کے بیانات اور فیصلے ان سے چھپانا ممکن نہیں رہا تھا۔ انہیں بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کی گرفتاری کی خبریں بھی مل گئیں۔ ایک وقت ایسا تھا جی کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جہاز کے اندر جب لیڈیز چلی گئی تھیں، بچے چلے گئے تھے، تو بیٹھنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم ایزیلی آتے جاتے تھے، اتنی روک ٹھوک نہیں تھی۔ اتنا ہمیں پتہ تھا کہ 1 بجے کاکپٹ میں خبریں لگتی تھیں۔ اغوا کنندگان نے یرغماجیوں کی رہائی کے لیے پاکستان میں جن لوگوں کو رہا کرانے اور ملک سے باہر بھیجنے کا مطالبہ کیا، ان کی سیاسی وابستگیاں، نظریات اور مجرمانہ کارنامے بھی اب کسی سے پوشیدہ نہیں رہے۔ مجھے وہ کہتا ہے یار حافظ جاؤ وہاں ان کو میں لوکل جو لینگویج اس میں کہتا ہے یار جاؤ نا ذرا حالات کا معلوم کرو کیا ہو رہا ہے۔ تو میں پھر کرو سے چائے لے کے اس کو ٹرے میں لے جا کے وہاں ان کو دیتا تھا۔ تو جب پہلی دفعہ میں وہاں گیا اور میں بے خیالی میں بیٹھنے لگا فلائٹ انجینئر کی سیٹ پہ، تو مجھے فرسٹ آفیسر نے کہا، جن کا نام جنید یونس ہے، اس نے کہا اوے بھائی نہیں بیٹھنا بھی ادھر پیچھے۔ تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا جی وہاں چھوٹے چھوٹے گرنیڈ پڑے ہوئے تھے، ایسے لگتا تھا کہ مرغی نے انڈے دیے۔ اب خبریں صرف ریڈیو پاکستان تک محدود نہیں تھیں، وہ بی بی سی، وائس آف امریکہ، ریڈیو ماسکو اور فرانسیسی ریڈیو سے بھی حالات جانچ رہے تھے۔ پاکستانی حکومت نے سرکاری ٹی وی اور ریڈیو پر مرتضیٰ بھٹو کو ہائی جیکنگ کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا۔ ایک مخصوص سیاسی گروہ کے گھناؤنے چہرے اب اسلام کے ساتھ غیر متزلزل وابستگی رکھنے والے بالکل بے نقاب ہو چکے۔ اگلی صبح اخبارات اور سرکاری ٹی وی پر یہ بیان جاری ہوا، میجر طارق رحیم کا قتل کابل حکام کی لاپرواہی اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کا نتیجہ تھا۔ خواتین اور بچوں کی رہائی کے بعد پاکستانی مذاکراتی ٹیم نے ہائی جیکر سے براہ راست بات چیت کی کوشش کی، مگر کابل حکام نے اجازت نہیں دی۔ پاکستانی سفارت خانے سے بھی رابطے کی اجازت نہیں دی گئی۔
ہائی جیکرز کی پہلی شرط تھی کہ حکومت تسلیم کرے کہ وہ پیپلز پارٹی کے رکن نہیں۔ حکومت نے یہ مطالبہ مان لیا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ کراچی یونیورسٹی میں حافظ اسلم کے قتل اور آرمی جیپ جلانے کے الزام میں قید افراد بشمول اکرم قائم خانی کی رہائی کا بھی بندوبست کیا جائے۔ جب مجھے یہ پکڑ کے جماعتی لے کے جا رہے تھے بند کرنے کے لیے کہ مجھے گرفتار کرنے پولیس آئے، اس وقت میں نے ان سے کہا کہ کل کی تاریخ تمہیں بتائے گی کہ کیا ہوگا۔ اچھا، میں نے تو ویسے ہی ہوا میں نہیں ہوتا ایک نعرہ لگایا تھا کہ ذرا ہمت دلانے کے لیے اپنے دوستوں کو کہ کل تمہیں پتہ چلے گا جب میرا کوئی بدلہ لے گا یہ ہوگا۔ مطلب یہ کوئی پلان تو تھا ہی نہیں، یہ سارا واقعہ بغیر کسی پلاننگ کے ہوا۔ تو میری یہ بات جو ہے وہ سب کو پتہ تھی، وہاں پولیس والے بھی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ سادہ کپڑوں میں۔ انہوں نے کہا بھائی قائم خانی نے اناؤنس کیا تھا کل کہ ایسی کی تیسی کر دیں گے ہم کل، اور کل مرڈر ہو گیا اور یہ فائرنگیں ہوئی۔ اس کا اس کو پتہ ہے کہ اسلحہ کہاں ہے، کس کس کے پاس ہے، کتنا۔ تو انہوں نے بھائی اس دن سے مجھے انہوں نے تشدد شروع کر دیا۔ مجھے وہ جو ہے وہ جمشید کوارٹر میں جو ایک نہیں ہوتا پنکھے کے ساتھ انہوں نے مجھے ٹانگ دیا۔ اچھا، ابھی یہ تشدد چل رہا تھا صرف اس لیے کہ اسلحہ کہاں ہے اور کون کون انوالو ہے، کون کون یہاں ذوالفقار کے لیے، یا ذوالفقار کا تو اس وقت تک ذکر نہیں تھا۔ ہاں، یہ مطلب جو کابل سے چل رہا ہے کام، یہ وہ مطلب اس طرح سے ذوالفقار کا نام نہیں تھا۔ تو یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ میں ان سے ڈینائی کر رہا تھا، بھائی ہمارا کوئی تیلا، ہم تو اسٹوڈنٹ میں کام کرتے ہیں، پالیٹکس کرتے ہیں، یہ ابھی کہاں سے اسلحہ لائے یہ میں کیا جانتا ہوں وغیرہ۔ میں ڈینائی کرتا رہا۔ ابھی تک پاکستان کی ایجنسیاں نہیں جانتی تھی کہ جہاز سلام اللہ ٹیپو نے ہائی جیک کیا ہے، مگر اکرم قائم خانی کی رہائی کا مطالبہ مشکوک ثابت ہوا میں ڈینائی کرتا رہا۔ اور یوں سلام اللہ ٹیپو ایجنسیوں کے ریڈار پر آ گیا۔ ہائی جیکرز کا سب سے اہم مطالبہ 92 سیاسی قیدیوں کی رہائی تھا جن پر مختلف الزامات تھے۔ حکومت نے عندیہ دیا کہ غیر سنگین الزامات والے کیسز پر غور ممکن ہے۔ جیفری کے مطابق ہائی جیکرز کے لیڈر نے وائرلیس پر بڑے فخر سے یہ اعتراف کیا تھا کہ ان کے گروہ نے 16 فروری 1981 کو پوپ جان پال کے دورے کے دوران کراچی اسٹیڈیم اور ہائی کورٹ کی عمارت میں دھماکے کیے تھے۔ ذوالفقار کے گوریلوں نے 5 جنوری کو کورٹ میں ہائی کورٹ کے جج کے ایئر پلانٹ میں ایک بم رکھا تھا جو بلاسٹ ہوا تھا 5 جنوری کے دن۔ اس کے علاوہ ہمارے گوریلوں نے ایک گیس کی پائپ لائن میں لاہور میں بم رکھا تھا جو بلاسٹ ہوا تھا، اس میں ایک آدمی مر گیا تھا۔ پاکستان پولیس کے 2 آدمیوں سے 2 M1 رائفلیں چیری تھی جس میں ٹوٹل 20 گولیاں تھیں۔ شام کے 5 بجے طیارے کے دروازے کھول دیے گئے اور کابل کی پہاڑیوں سے آتی تازہ ہوا نے گھٹن زدہ ماحول کو قدرے خوشگوار بنا دیا۔ ٹیپو سامنے، ناصر جمال درمیان میں اور علی بٹ پیچھے تھا۔ رن وے پر کھانے کے ساتھ ایندھن کے ٹرک بھی نظر آئے جنہیں دیکھ کر مسافر سہم گئے۔ کیا یہ رہائی کا اشارہ تھا یا طیارے کا مقام بدلنے والا تھا؟ ٹیپو جہاز کے پیچھے دروازے کی طرف گیا اور کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی مشین گن تھی۔ یہ ہتھیار کہاں سے آیا؟ بلا شبہ الذوالفقار کے کسی نمائندے نے اسے اندر بھیجا تھا۔ کلاشنکوف کی موجودگی نے طاقت کا توازن مکمل طور پر بدل دیا تھا اور اب کسی بھی مزاحمت کا امکان ختم ہو چکا تھا۔ منشیات کا ڈیلر کریگ کلائمور خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے بڑے معصومانہ انداز میں ٹیپو سے پوچھا، کیا میں اس چھوٹے کھلونے کو دیکھ سکتا ہوں؟ ٹیپو نے کہکا لگایا اور مذاق اڑاتے ہوئے بولا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ خیر، اب طیارے کو کابل سے نکالنے کی منصوبہ بندی مکمل ہو چکی ہے۔ بات ہوئی، انہوں نے کہا جی اب ٹیک آف کرنا ہے جہاز۔ ہمیں تو نہیں پتا، یہ اعلان ہو گیا کہ جی اب ہم ٹیک آف کر رہے ہیں کابل سے اور دماسکس جا رہے ہیں۔ اسی دوران ٹیپو نے 2 امریکی خواتین شارلٹ اور ڈبی ویسز کو رہا کر دیا جس کے بدلے طیارے میں ایندھن بھروایا گیا۔ اس دوران PIA کے ایک ملازم کو پہلی بار ایندھن بھرنے کے لیے جہاز سے نیچے اتارا گیا جبکہ سلام اللہ ٹیپو نے اس پر بندوق تان رکھی تھی۔ پہلی دفعہ نادر فلائٹ انجینئر، مجھے یاد ہے کہ اس نے جا کے پہلی دفعہ زمین پہ پیر رکھا تھا جب اس نے جہاز کو چیک کیا۔ سنا اس میں تیل بھی زیادہ ڈال دیا، پیٹرول بھی،
اوور فلو ہوگا، یہ کہتے رہے کہ نہیں یار اتنا، یہ بعد میں باتیں پتہ چلی کیونکہ ہم تو ٹیکنیکل نہیں ہیں، ٹیکنیکل تو یہ لوگ تھے. تو میں نے اس کو کہا یار تو پہلا آدمی کم سے کم زمین پہ پاؤں تو نے لگایا. تو اس نے جا کے جہاز کو دیکھا، وہ جو انجینئر کا کام ہے. دراصل افغان حکومت میجر طارق رحیم کے قتل پر ہائی جیکر سے شدید ناراض تھی اور مزید طیارے کو کابل میں رکنے کے حق میں نہیں تھی. جب کوئی اور راستہ نہ بچا تو ہائی جیکرز نے طیارہ دمشق لے جانے کا فیصلہ کیا، جہاں انہیں شامی حکومت کی حمایت حاصل تھی. یہ بات قابل ذکر ہے کہ میر مرتضیٰ بھٹو نے اپنی جلا وطنی کا بیشتر وقت دمشق میں گزارا تھا اور وہیں ایک شامی خاتون سے شادی بھی کی تھی. یہی وجہ تھی کہ فیصلہ سازوں نے دمشق جانے کا سوچا. یوں تقریباً 7 دن تک کابل کے رن وے پر کھڑے رہنے کے بعد رات کے وقت طیارہ ایک بار پھر رن وے پر دوڑنے لگا. کیپٹن سعید خان، ان کے ساتھ جنید یونس تھے، اور سعید خان صاحب کی تو پہلی فلائٹ تھی ایز اے بوئنگ. ہم دونوں نے ٹیک آف کیا. بعد میں پتہ چلا کہ کابل میں رات کے ٹائم ٹیک آف ہوتی نہیں. کابل میں چاروں طرف پہاڑیاں ہیں اور اس پہاڑی کے اندر سے نکالنا جہاز کو، یہ تو جنید اور سعید خان نے کیسے کیا جی یہ اچھا جانتے ہوں گے کیونکہ ٹیکنیکل لوگ یہ ہیں. اس کے بعد جب ٹیک آف ہوا آپ یقین نہیں کریں گے جی کہ جہاز یوں ہی جا رہا ہے اور آواز ہے. اور جب میں نے دیکھا تو دوسرا ہائی جیکر بھی دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ خیریت سے نکال. یعنی زندگی ہر ایک کو عزیز ہے جی. ٹیک آف ہوتے ہوتے جہاز کیسے پہاڑیوں سے نکلا ہے. بعد میں جنید کہہ رہا تھا کہ کہتا ہے یار مجھے ایسا محسوس ہے کہ سامنے پہاڑ ہے، کسی وقت بھی ٹکرا جائے گا، کیونکہ پہاڑیاں ہیں نا جی، پہاڑی سے کسی وقت بھی ٹکرا جائے گا. بڑی مشکل سے انہوں نے خیر نکالا اور ان کا انٹرنیشنل فلائٹ ہی پہلی ہو گئی. اس وقت شام میں ایک مستحکم مگر آمرانہ حکومت تھی جسے بعض فلسطینی کارروائیوں کی حمایت پر تنقید کا سامنا تھا. اسرائیل اور امریکہ نے ان کارروائیوں کو دہشت گردی کہا، جبکہ دوسروں نے انہیں فلسطینی آزادی کی جدوجہد کا حصہ قرار دیا. شام کے صدر حافظ الاسد کو ایک مضبوط کنٹرول رکھنے والا رہنما سمجھا جاتا تھا. شام کے ریڈیکل عرب ممالک سے قریبی تعلقات تھے، جبکہ نرم رویہ رکھنے والے یا روایتی ممالک جیسے پاکستان اور سعودی عرب سے تعلقات کمزور تھے. برف سے ڈھکے پہاڑ پیچھے رہ گئے اور طیارے نے دائیں جانب موڑ لیا. طیارہ اب ایران کی فضائی حدود میں داخل ہو چکا تھا. چند لمحوں بعد بائیں جانب ایک روشنی کی جھلک نظر آئی. اچانک طیارے کے پروں کی لائٹس 2 بار جلیں اور بجھی اور وہ جھلک غائب ہو گئی. بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ایرانی F4 فینٹم جیٹ تھے جو شناخت کے لیے آئے تھے. جیسے ہی ان کے پائلٹس نے PIA کے سبز اور سفید دم والا لوگو دیکھا وہ واپس چلے گئے اور اب طیارے کی منزل دمشق تھی. ہم کتنی دیر بعد، کتنے گھنٹوں کے بعد دماسکس پہنچ گئے جی. وہاں جا کے لینڈ کیا جی. انہوں نے کوئی کوڈ بتایا، جیسے کہ بعد میں بتاتے ہیں کہ جی کوئی کوڈ بتایا گیا ٹاور کو، ٹاور نے اس کوڈ کو سنا اور اس کے بعد اس کو لینڈنگ کی اجازت دی. اب دماسکس میں آنے کے بعد جی اب اس کا رویہ بہت چینج ہونے لگا. جہرانہ جسے کہتے ہیں، اس نے کہا یار یہ ضیاء الحق ہماری ڈیمانڈ نہیں مان رہا، میں کوشش کر رہا ہوں یہ نہیں مان رہا، آپ لوگ دعا کریں. شروع میں تو اس نے اسی طرح کہا کہ آپ لوگ دعا کریں کہ یہ ڈیمانڈ مان لے ورنہ میرے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ میں نے تو ارادہ کیا ہوا ہے خود بھی مروں گا اور آپ لوگوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا. حالات جی بہت کشیدہ ہو گئے، بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے. بالآخر سلام اللہ ٹیپو طیارے سے باہر آ گیا. ایک ہاتھ میں ہتھیار تھا اور دوسرے سے وکٹری کا نشان بنا رکھا تھا. اب عالمگیر کے کوڈ نیم سے پہچانا جانے والا سلام اللہ ٹیپو سب کے سامنے تھا. وہ بلند آواز میں چیخا، سن لو سر، ذوالفقار علی بھٹو میرا باپ ہے، نصرت بھٹو میری ماں، اور میرا تعلق الذوالفقار تنظیم سے ہے. انٹرنیشنل میڈیا نے فوراً اس تاریخی لمحے کی تصویریں کھینچی، اس کی آواز ریکارڈ کی اور دنیا بھر میں نشر کر دی. ہماری تنظیم الذوالفقار کے سیکرٹری جنرل میر مرتضیٰ بھٹو ہیں.
کسی کو کچھ نہیں پتا تھا اس جہاز کو کس نے اغوا کیا ہے، انٹل جب ٹیپو باہر نکل کے کاکپٹ سے آئے اور انہوں نے آ کے اپنی وہ اسٹین گن لہرائی اور کہا کہ میں بھٹو کا بیٹا ہوں، بیگم بھٹو کا، اور بھٹو کا بیٹا ہوں اور میرا تعلق الذوالفقار سے ہے اور وغیرہ وغیرہ، جب انہوں نے کہا دمشق میں، تب لوگوں کو، تب بھی وہ مجھے یاد ہے وسیم، میں ٹنگا ہوا تھا اور مطلب بہت برے حال میں تھا، ذرا تشدد ہوا، تو وسیم مجھے یاد ہے میں نیند میں سے تھا، مجھے سونے نہیں دیتے تھے لوگ، پانی مارتے تھے ٹھنڈا، سونے کئی دنوں کا میں جاگا ہوا تھا، تو وسیم مجھے آیا فون لے کے اور کہا کہ قائم خانی پہچانو، اب تو پہچانو ٹیپو ہی ہے نا، تو میں نے کہا مجھے لگ نہیں رہا، مجھے نظر ہی نہیں، میں نے اس وقت بھی نہیں مانا کہ یہ ٹیپو ہے یا نہیں ہے۔ خیر وسیم نے خود انویسٹیگیٹ کیا اور ان کا کارنامہ تھا فوجی، مطلب یہ حقیقت ہے کہ اس نے یہ لوکیٹ کر لیا سارا، وسیم صاحب نے پوری جو انویسٹیگیشن اس دوران میں کی، معلوم کر لیا تھا کہ کون کون ہیں۔ خبر تو تھی ایک بڑی کہ جہاز اغوا ہوا ہے اس کو چیز، لیکن اس طرف سوچ ہی نہیں رہے تھے ہم۔ وہ تو جب ٹیپو کے گھر پہ پولیس نے چھاپا مارا اور پوری فیملی کو گرفتار کر کے لے گئی، چھوٹے بھائی کو بھی، ماں کو، باپ کو، تو ساری ایک دم محلے میں کھلبلی مچ گئی کہ بھئی ٹیپو کی پوری فیملی کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ سب کو ایک دم خیال ہے کیوں لے گئے بھائی ٹیپو کی پوری فیملی کو، اور ان کا جی آرمی بھی آئی تھی، پولیس بھی تھی، بڑا ہر ایک کو الگ الگ گاڑی میں بٹھایا اور لے گئے۔ تو پھر ایک ذہن میں آیا کہ یار کہیں ٹیپو کا تو مسئلہ نہیں ہے یہ۔ پھر وہ جب اس کی آواز سنی تو سارے ہی لڑکے پہچان گئے علاقے کے، یار یہ تو خان ہے، ٹیپو کی آواز لگ رہی ہے، ٹیپو کی آواز لگ رہی ہے۔ پھر وہ اگلے دن تک کلیئر ہو گیا۔ اس نے بولا تھا نا وہاں پہ ایک آواز اس کی ٹی وی پہ سنائی گئی تھی، ریڈیو پہ، کہ بھٹو میرا باپ ہے، اور یہ اس کی آواز آئی تھی، انہوں نے سنائی تھی، نشر کی، جس نے جو میسیج دیا تھا نا، وہ بیان دیا تھا، وہ پھر ریڈیو پہ آیا تھا۔ طیارے کی کھڑکی سے دیہی علاقے میں کئی گاؤں نظر آ رہے تھے اور دور پہاڑیوں میں ایک بڑا شہر دکھائی دے رہا تھا۔ شامی گراؤنڈ سٹاف جہاز کی صفائی کے لیے اندر آیا، جو کافی گندا ہو چکا تھا۔ پھر ریڈیو پر آواز گونجی جسے سلام اللہ ٹیپو غور سے سن رہا تھا۔ یہ برٹش براڈ کاسٹ ایشیا سروس ہے۔ آج پیر 9 مارچ ہے۔ ہائی جیک طیارہ دمشق منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہائی جیکرز محفوظ راستے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہائی جیکرز نے جمعے کی دی گئی ڈیڈ لائن، جس کے پورا نہ ہونے پر کابل میں پاکستانی مسافر طارق رحیم کو قتل کر دیا تھا، اسے آخری بار بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ اب نئی ڈیڈ لائن جمعرات کو مقرر کی گئی ہے، جو دمشق کے مقامی وقت کے مطابق شام 7 بجے ختم ہو جائے گی۔ طیارے میں موجود غیر ملکی مسافروں کی صورتحال واضح نہیں۔ ہائی جیکرز نے 110 یرغمالیوں کے بدلے 92 قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ پاکستانی حکومت کسی مجرم کو آزاد کرنے کے حق میں نہیں، لیکن وہ قیدیوں کی فہرست کا جائزہ لے رہی ہے۔ محدود تعداد میں قیدیوں کی رہائی ممکن ہے، مگر تعداد اور وقت طے نہیں ہوا۔ جیسے ہی کوئی خبر ملے گی، اطلاع دی جائے گی۔ آخری ڈیڈ لائن کے بعد پاکستانی حکومت پر شدید دباؤ بڑھ گیا، کیونکہ یرغمالیوں میں امریکی، سویڈش اور کینیڈین مسافر بھی شامل تھے۔ اب پاکستانی جیلوں میں قید سیاسی قیدیوں کی جانچ پڑتال شروع ہو گئی، فہرستیں تیار ہونے لگیں اور تمام صوبوں میں قیدیوں کا ریکارڈ کھنگالا جانے لگا۔ رات کے جب کوئی 9:30 بجے زنجیر کی کھنک سنائی دی ہمیں پتہ چل گیا جی اب آ گئے ہیں ہمیں لینے کے لیے۔ ہم سمجھے کہ ہمیں کسی اور جیل میں بھیج دیں گے، تو جا کر انہوں نے ہمیں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں بٹھا دیا، میں اعظم اور ارشد عوان۔ سب سے پہلے وہ ارشد عوان کو لے گئے۔ اب اعظم اور میں رہ کے، اعظم مجھ سے پوچھتا ہے پا کیا کہے گا وہاں؟ پا ہم کہتے تھے ارشد عوان کو۔ میں نے کہا پا انکار کرے گا، وہ کنڈیم کرے گا اس ہائی جیکنگ کے فیل کو۔ کہتا کیوں؟ میں نے کہا بس کرے گا۔ تو کہتا تو؟ میں کہا میں کنڈیم کروں گا۔ میں نے کہا تو؟ کہتا میں تو کہوں گا میں جاؤں گا۔ میں نے کہا دیکھ اپنا ارادہ ابھی بھی بدل دے، اگر تو یہ ہائی جیکنگ ناکام ہوگی، ایک پہلو تو وہ ہے کہ نا ہمیں جانا چاہیے، اگر ناکام ہوگی اور تو نے کہا کہ میں جاؤں گا، پھر تیری خیر کوئی نہیں ہے، تیرے گوشت میں سے تیری ہڈیاں جھانکنا شروع کر دیں گی۔ آذر تفنن سے میں کہہ رہا ہوں۔ کئی سیاسی قیدی دمشق جانے سے ہچکچا رہے تھے،
کیونکہ انہیں ہائی جیکنگ کی ناکامی اور وطن واپسی کے راستے بند ہونے کا خطرہ تھا۔ کچھ کو الذوالفقار کی نیت پر شک تھا اور کچھ اس ہائی جیکنگ کو ضیاء الحق کی چال سمجھ رہے تھے، جبکہ دیگر نظریاتی یا خاندانی وجوہات کی بنا پر رکنا چاہتے تھے۔ اتنی دیر میں مجھے آواز پڑ گئی، آدھے گھنٹے کے بعد جب میں گیا تو ایک منظر دیکھا، پورے کر و فر سے کچھ 7-8 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب میں گیا تو سب سے پہلے تو میں نے ان کا جائزہ لیا، شکلیں وکلیں دیکھی، اس کے بعد ایک کرسی پکڑی، تو میں کڑی لگی ہوئی تھی مجھے، تو کرسی پکڑی اور میں قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ کہنے لگا جی سن تو لیا ہوگا آپ نے ہائی جیکنگ ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کیا تعلق ہے آپ کا ہائی جیکرز کے ساتھ؟ میں نے کہا ہمارا کیا تعلق ہو سکتا ہے، اتنی تعلق ہے جتنا آپ کا ہے، آپ نے بھی سنا اور ہم نے بھی سنا ہے۔ کہتا ہے جی انہوں نے تو آپ کی ڈیمانڈ کی ہے۔ میں نے کہا ہم بالکل انکار کرتے ہیں۔ کہتا ہے آپ نہیں جانا چاہتے؟ میں کہا بالکل نہیں جانا چاہتے۔ تو کہنے لگا کہ آپ لکھ کر دے دیں ہمیں کہ ہم نہیں جانا چاہتے۔ بالکل لکھ کر دیتا ہوں، شاید ارشد وان نے بھی کچھ لکھ کر دے دیا تھا۔ قلم کاغذ پکڑا تو میں نے لکھ دیا، مجھے آج بھی یاد ہے، وہ ریکارڈ کا حصہ ہوگا آج بھی۔ میں نے لکھا کہ یہاں میرے آباء و اجداد کی قبریں ہیں، مجھے کسی کو حق نہیں ہے کہ مجھے میری مٹی اور میرے وطن سے جدا کرے۔ میں کنڈیم کرتا ہوں اس ہائی جیکنگ کے عمل کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضیاء الحق کی سیاسی چال ہے، تاکہ اس کے خلاف جو عوامی لہر اٹھ رہی ہے یہ اس کا سد باب کرنے کے لیے ہائی جیکنگ خود کروائی ہے۔ کلیئر ہو گیا۔ اور ہم کوئی نہیں جانتے تھے کہ سلام اللہ ٹیپو کون ہے، ارشد کون ہے، دوسرا کون ہے، تیسرا کون ہے، قطعی طور پہ ہمیں کوئی علم نہیں تھا۔ 8 دن کی بے آرامی، گھٹن اور مسلسل تناؤ نے مسافروں کو جسمانی طور پر نڈھال اور ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ ان کے جسموں سے شدید بدبو آنے لگی اور ماحول ناقابل برداشت ہو گیا۔ صرف سلام اللہ ٹیپو صاف ستھرا اور پریس شدہ کپڑوں میں ملبوس تھا۔ باتھ روم کی بدبو مزید شدت اختیار کر چکی تھی۔ جیفری نے ٹیپو سے صفائی کا بندوبست کرنے کو کہا، جس پر اس نے گراؤنڈ سٹاف سے رابطہ کیا، مگر صفائی کرنے والے عملے کی بجائے 2 بیلچے اور براؤن بیگ بھجوا دیے گئے۔ ٹیپو نے جیفری اور کلیمور کو بیلچے اور بیگ تھمائے اور کہا تمہیں صاف چاہیے تو خود کرو۔ دونوں نے باری باری گندگی نکالی۔ صفائی کے بدلے میں سلام اللہ ٹیپو نے کلیمور کو سگریٹ اور جیفری کو پانی کی بوتل دی اور خاموشی سے دور چلا گیا۔ دماسکس میں ایک کنڈیشن ایسی آ گئی تھی کہ پیسنجر اٹھ کے گیا تو پچھلا ہائی جیکر تھا، نام ارشد ہے شاید، کیا نام، وہ اپنا لیٹا ہوا تھا ایسے، اور اس کی پسٹل جو تھی نیچے گری ہوئی تھی۔ اس پیسنجر نے اس کو اٹھا کے دیا کہ یار یہ پسٹل تو لے لو اپنی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم ذہنی طور پر بالکل ختم ہو چکے تھے۔ یار ہم 101 پیسنجر تھے، کیا ہم اس پہ قابو نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن وہ آہستہ آہستہ جیسے انسان بالکل ہو جاتا ہے نا جی، بالکل ہم بے حسی کی حالت میں چلے گئے۔ پسٹل اٹھا کے دی اس کو، اس نے بھی آنکھ کھولی، اچھا ٹھیک ہے جاؤ، اس نے واش روم جانا تھا۔ دن کے اختتام پر ٹیپو نے فلائٹ اٹینڈنٹ فرزانہ شریف سے چند الفاظ کہے اور چلا گیا۔ کچھ دیر بعد نائلہ رضا فرزانہ کے پاس آئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور آہستہ آواز میں بات کرنے لگی۔ فرزانہ بولی نہیں تم جاؤ، نائلہ نے بھی یہی کہا۔ ٹیپو نے ان میں سے ایک کو جانے کی اجازت دی تھی، مگر کوئی بھی طیارہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ چند لمحوں کی کشمکش کے بعد فرزانہ نے نائلہ کو گلے لگایا، آنکھوں میں آنسو لیے، اللہ اکبر کہا، لال دوپٹہ چہرے پر ڈالا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ جاتے ہوئے ایک آخری نظر سب پر ڈالی اور وین میں سوار ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ نائلہ نے رکنے کا فیصلہ کیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ٹیپو نے ایک فلائٹ اٹینڈنٹ کو روکنے پر مجبور کیا تھا اور رہائی کے لیے انتخاب اس بنیاد پر ہوا تھا کہ کس کے خاندان میں کم افراد تھے، مگر کسی ایک کو چھوڑنے کی اصل وجہ کبھی سامنے نہ آ سکی۔ سلام اللہ ٹیپو کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ جیسے افغانستان نے معاملے کو طول دیا تھا، ویسے ہی شام بھی تاخیر کر رہا تھا۔ اب ٹیپو کو قابو کرنے کے لیے ایک خاص حکمت عملی تیار کی جا رہی تھی۔ پھر انہوں نے کوشش کی پولیس نے کہ مجھے جو ہے اور ٹیپو کے والد کو بھیج دیا جائے دمشق، تاکہ میں ٹیپو کو راضی کر سکوں کہ کمپرومائز ہو جائے گا، آپ اس کو کس طرح راضی کریں کہ وہ جو ہے نا مسافر کو چھوڑ دیں۔ میں نے کہا بھائی وہ میری بات نہیں مانے گا، نہ میرے ڈسپلن میں نہیں ہے وہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو آپ پی ایس ایف کا ممبر ہے یہ۔ تو انہوں نے مجھے
مجھے یاد ہے پولیس والے میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے اور انہوں نے اسپیشلی اس بیچارے کو گھر سے بلایا فوٹوگرافر کو اور اس کی دکان کھلوا کے میری تصویریں بنی, مجھے پاسپورٹ آفس لے جایا گیا, میری پاسپورٹ وہاں بنا, تیار کرایا گیا کہ اس کو ہم بھیجیں گے. اچھا میں ڈینائی کرتا رہا. خیر اس کے بعد انہوں نے چینج کر لیا, پھر مجھے ڈراپ کر کے اور یہ ناصر جمال کے بھائی کو اور ٹیپو کے والد کو یہ لوگ لے گئے. کوئی میں ان سے کہہ رہا تھا میری کوئی بات نہیں, آپ کا فضول ہوگا یہ سب جو آپ کر رہے ہو, لیکن وہ پھر ان کو لے گئے, چلو بھائی ان کی فیملی کی وجہ سے. صورتحال انتہائی نازک ہو چکی تھی. ٹیپو نے جیفری کو صاف الفاظ میں بتا دیا کہ 5 گھنٹے بعد اسے گولی مار دی جائے گی. یہ سن کر جیفری کو یوں لگا جیسے وقت تھم گیا ہو. لمحے کبھی بے حد طویل محسوس ہوتے تو کبھی پلک چھپکتے ہی گزر جاتے. ماضی کی یادیں تیزی سے ذہن میں ابھرنے لگی, کچھ دھندلی, کچھ بالکل واضح. جیفری نے لکھا کہ وہ بے قصور تھا, اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا, بس وہ غلط وقت پر غلط جگہ موجود تھا. پہلی بار اسے پیش گوئی کے حقیقی معنی کا احساس ہوا. ادھر کریگ کلائمور نشہ نہ ملنے کی وجہ سے عجیب و غریب حرکات کرنے لگا تھا. ٹیپو نے ایک دفعہ کیسٹ بھی لگائی تھی, وہ انگلش کیسٹ تھی, جس کے بول جو مجھے تھوڑا سا ریکال کرتا ہوں, اس کا گاتا ہے کہ جی لیٹ می گو, مجھے جانے دو, مجھے جانے دو. اس پہ وہ انگلش مسافر تھا, گورا, شاید یو ایس اے کا تھا, آئی تھنک, مجھے یاد پڑتا ہے کہ امریکہ سے تعلق تھا اس کا. اس نے اس کے اوپر رقص اور ڈانس کرنا شروع کیا کہ وہ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ یہ میرے دل کی آواز ہے, مجھے جانے دو, میرے دل کی آواز ہے. پھر یاسین شریف تھی کرو کے پاس, وہ ایسا لگتا ہے بلیک میں بک رہی ہے, یہ کہتا ہے یار مجھے دے پڑھنے کے لیے, کہتا ہے مجھے دے پڑھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کو بہت یاد آتا ہے. اسلام اللہ ٹیپو بار بار لیبیا اور کبھی کبھی تہران سے طیارہ اتارنے کی اجازت مانگتا رہا. تہران نے انکار کر دیا, لیکن لیبیا نے اجازت دے دی. تاہم ٹیپو قیدیوں کی رہائی کا انتظار کرنا چاہتا تھا. وہ غصے میں آ کر جھنجھلاتا, گالیاں دیتا اور بار بار اپنی پستول کا ٹریگر دباتا. جیفری کو دی گئی 5 گھنٹوں کی مہلت ختم ہو چکی تھی, مگر شامی ایجنسیاں اسے فی الحال روک رہی تھیں. بالکل ہماری 2 بجے ڈیڈ لائن ہے اور تھی, یہ آپ نوٹ کر لیں, ہے بالکل. اس کے بعد کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا پاکستان گورنمنٹ سے ہمارا. ہم نے اس لیے تھوڑا ٹائم آپ کو 10-15 منٹ لیٹ کیا کہ فورنرز بات کر رہے تھے. یہ یاد رکھیں کہ جس دن طیارہ ہائی جیک ہوا ہے, کیمپ جیل میں لاہور اور کولڈ لکوت میں اگر آپ کہیں کہ 100 لوگ تھے نا, تو ان دنوں میں کوئی 100-150 اور پکڑ کر وہ اندر آ گئے, یعنی پکڑ دکڑ شروع ہو گئی. ڈیولپ کا موقع مل گیا ایک ٹیررسٹ اٹیک کی وجہ سے. پہلے تو ہم کہتے تھے کہ بھائی ہم لوگ پولیٹیکل ورکرز ہیں, پھر انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ ہر پولیٹیکل ورکر کو الذوالفقار کا کیس لگاتے تھے. الذوالفقار کا تو ان کو ایک چھتری مل گئی تھی فوج کو, مجھ کو بھی اس میں ڈال دیا. انہوں نے کوئی واقعہ نہیں ڈالا مجھ پہ کہ بھائی میں نے یہ دہشت گردی کی ہو. وہ سارے لڑکوں کا بس ان کو ذوالفقار میں ڈال کے فوجی کورٹ سے نہ بیل نہ کچھ بند رہو. اس سے ہمیں بہت نقصان ہوا. اسلام اللہ ٹیپو نے کاکپٹ کا دروازہ کھولا. وہ غصے سے بھرا ہوا تھا, آنکھیں سرخ ہو رہی تھی. اس نے مسکراتے ہوئے کریگ کلائمور کی طرف اشارہ کیا. ضیاء ہماری بات نہیں مان رہا, آج رات 7 بجے شروع کریں گے. تم CIA کے ایجنٹ ہو, تمہیں پہلے, اور تم بھی. اس نے جیفری کی طرف دیکھ کر کہا. طیارے میں ایک نائجیرین مولوی تھا جس نے طیارے میں ہی جائے نماز بچھا لی اور دعائیں شروع کر دی. بس اب سب کو آخری دعا کا موقع دیا جا رہا تھا. ٹیپو نے دوبارہ کاکپٹ کی طرف جا کر اردو میں تقریر شروع کی. ٹیپو نے کہا کہ اب اس کا صبر ختم ہو چکا ہے. اگر ضیاء الحق نے قیدی رہا نہ کیے تو وہ شام کو کارروائی شروع کر دے گا. اس کے بعد ہی دماسکس میں یہ صورتحال ہو گئی اور اس نے یہ کہا کہ بھائی اب ہم آخری سٹیج پہ آ گئے ہیں. مینس کہ 72-76 گھنٹے رہ گئے, اس نے ڈیڈ لائن دے دی. ڈیڈ لائن دینے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے پوری کوشش کی ہے, ان میں سے کوئی نہیں مان رہا. یعنی گورنمنٹ کی طرف اس کا دھیان تھا کہ ضیاء الحق نہیں مان رہا. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جنہوں نے کچھ ٹائم بم یا کچھ چیز انہوں نے لگانے کی کوشش کی.
اور اس نے کہا جی آپ لوگ دعائیں مانگ لیں. اب دیکھیں جی یہ عالم ہے, اگر سامنے جہاز میں بم فٹ ہو جائیں اور کہنے والا کہے کہ آخری دعائیں مانگیں, تو اب بتائیں کہ ان لوگوں کی صورت عالم بھی تھے جی. مجھے آج بھی یاد ہے جی, میری جیب میں پین تھا, میں انگلینڈ سے, کیونکہ وہ کارڈ مارڈ بھرتے تھے تو وہیں سے انگلینڈ. مجھے اچھی طرح یاد ہے جی کہ میں نے اپنے جسم پہ عابد عابد لکھنا شروع کیا. آج بھی مجھے یاد ہے بڑے گہرے الفاظ میں کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ کو پیارے ہوئے تو کوئی چیز تو مل جائے گی جس پہ نام لکھا ہو. شامی فوجی انٹیلیجنس کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل محمد خولی دمشق ایئرپورٹ پر ایک مخصوص مقام سے دوربین کے ذریعے ہائی جیک شدہ PIA فلائٹ PK-326 پر نظر رکھے ہوئے تھے. طیارے کی کھڑکیاں بند کر دی گئی تھیں. اچانک ایک فوجی جیپ رن وے پر آئی, دھواں اڑاتی رکی اور جنرل محمد خولی کو ایک نوٹ دیا گیا. یہ الذوالفقار کے ہائی جیکرز کا پاکستان حکومت کے لیے حتمی ڈیڈ لائن کا پیغام تھا. شام 7 بجے تک مطالبات مانے جائیں ورنہ ہر گھنٹے کے بعد ایک امریکی کو قتل کر دیں گے. آدھی رات تک جواب نہ ملا تو پاکستانی شہری بھی نشانہ بنیں گے. بالکل ہماری 2 بجے ڈیڈ لائن ہے اور تھی, یہ آپ نوٹ کر لیں, ہے بالکل. اس کے بعد کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا پاکستان گورنمنٹ سے ہمارا. میرے ساتھ شروع میں ایک اور مسافر تھا, ان کا نام دوست محمد تھا, جو کراچی طارق روڈ پہ تھے. ان کی بلڈنگ ہے, اب تو اللہ کو شاید پیارے ہو گئے. وہ بتاتے کہ یار میں ایران سے آیا ہوں اور عابد صاحب میں اللہ نے چاہا تو میں ادھر سے بھی بچ جاؤں گا. میں نے کہا وہ کیسے؟ یہ ہم دماسکس میں باتیں کر رہے تھے. تو اس نے کہا کہ میں ایران میں تھا, ایران میں مجھے پکڑا گیا اور دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے ڈیڈ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیا کہ اب سب کو مارنے والے تھے. آنکھوں پہ پٹی باندھ دی اور جیسے انہوں نے شوٹ کرنے کا کہا تو کسی کا ہاتھ آیا اور مجھے اس نے کھینچ لیا باہر. اور میں جیسے بھی میں نے پٹی کھولی نہیں تو فائرنگ ہوئی اور سب مر گئے اور میں سائڈ پہ ہو گیا. جب میں نے پٹی کھولی تو میرا ساتھ وہ بندہ جو میرے گھر کے ساتھ رہتا تھا وہ بھی اسی اسکواڈ میں تھا, اس نے مجھے پہچان لیا. تو کہتے یار میں وہاں سے بچ گیا ہوں نا تو انشاءاللہ ادھر سے بھی میں بچ جاؤں گا. بریگیڈیئر جنرل محمد خولی نے پاکستانی سفیر سرفراز خان سے مشاورت کے بعد یہ نوٹ شامی سرکاری نیوز ایجنسی سنا کو جاری کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ بین الاقوامی دباؤ بڑھایا جا سکے. اب صرف 5 گھنٹے باقی تھے. پاکستانی صدر جنرل ضیاء الحق کے پاس 2 ہی راستے تھے. نمبر 1 ہائی جیکرز کے مطالبات مان کر قیدی رہا کرنا. نمبر 2 طاقت کا استعمال کر کے کارروائی کرنا. میرے ساتھ جی ڈاکٹر سلیم صاحب تھے, انہوں نے دعا مانگی جی, پشتوں میں مانگی, لیکن ایسی دعا کہ رونٹے کھڑے ہو جائیں جی. بالکل خاموشی چھا گئی اور وہ پشتوں میں دعا مانگ رہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور سب ایک ایسا ماحول ہو گیا کہ بالکل آپ سمجھیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی گئے اور ابھی گئے, آخری الوداع کہنے والی بات. دمشق کے کنٹرول ٹاور میں حیرت انگیز منظر تھا. شامی فوجی 2 بوڑھے پاکستانیوں کو لائے. یہ ہائی جیکر سلام اللہ ٹیپو اور ناصر جمال کے والدین تھے جنہیں بیٹوں کو سمجھانے بھیجا گیا تھا. امید تھی کہ والدین نرمی سے بیٹوں کو ہتھیار ڈالنے پر آمادہ کریں گے, مگر شاید کسی نے انہیں یہ بات نہیں سمجھائی تھی. ٹیپو کے والد نے ہیڈ سیٹ پہنا, نرمی سے اپیل کی, جواب نہ ملا تو غصے میں ڈانٹنے لگے. دوسری طرف شور مچ گیا. یہی حال ناصر کے والد کے ساتھ ہوا. نتیجہ الٹا نکلا. ہائی جیکرز غصے اور شرمندگی سے بھڑک اٹھے. والدین کو ٹاور سے نکال دیا گیا اور حکمت عملی ناکام ہو گئی. طیارے میں موت کی گھڑی قریب آ چکی تھی. شام کے 6:30 بج رہے تھے. صرف 30 منٹ باقی تھے. اچانک ریڈیو پر ایک آواز گونجی. ہیلو PK-326, یہ دمشق کنٹرول ٹاور ہے. ہمارے پاس ایک ضروری پیغام ہے. ضروری پیغام ہے. ان کو فیل ہوا کہ ٹاور سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں. جب یہ بھاگتے ہوئے گئے تو انہوں نے اس سے پوچھا, میرے خیال جنید نے اس سے بات کی ہوگی. اس نے کہا جی کہ ضیاء الحق نے ڈیمانڈ مان لی ہے اور آپ لوگ جو ہیں بس جلدی رہا ہو جائیں گے. جی ایک ایسا نعرہ تھا جی اس نے لگایا, ایک دم وہ ماحول جو رونے دھونے کا تھا وہ ایک دم چینج ہو گیا. اعلان ہو گیا جی کہ ہم اس کو جلدی ریلیز ہوگا. اب کہہ رہے ہیں کب جائیں گے, کیا ہوگا, کیونکہ اس میں یہ شرط ٹیپو نے لگائی تھی کہ
जो भी कैदी उन्होंने मांगे थे वो सब रिलीज हो गए। कंट्रोल टावर से कॉकपिट में जो पैगाम आया वो ये था, पाकिस्तानी हुकूमत ने हाईजैकर्स की शर्तें मान ली हैं, 54 कैदी रिहा किए जा रहे हैं। ये सुनते ही टीपू ने बेचैनी से बाकी कैदियों के बारे में पूछा और कहा, हमने तो ज्यादा कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया था। जवाब में पाकिस्तानी हुकूमत का कहना था कि बाकी कैदियों को तलाश नहीं किया जा सका। टीपू ने नासिर जमाल से सरगोशी की, फिर कॉकपिट में वापस आकर माइक्रोफोन उठाया और ऐलान किया, हम कबूल करते हैं, मगर कैदियों की मुंतकली कैसे होगी? कंट्रोल टावर ने जवाब दिया कि वो शाम को दोबारा राब्ता करेंगे। शाम के 7 बज चुके थे, फैसला करीब था, मौत या आज़ादी, मगर मामला इतना सीधा नहीं था। पाकिस्तानी हुकूमत खुसूसी फौजी कार्रवाई करना चाहती थी, मगर शाम ने मना कर दिया। टीपू की गैर मुल्कियों को कत्ल की धमकी शायद फैसला कुन साबित हुई। सुने दमिश्क, ये PK 326 है, सुने, हम सुन रहे हैं, बोले। टीपू ने हुक्म दिया, इस्लामाबाद को बताएं कि रहाशुदा सियासी कैदियों को फौरन लीबिया भेजा जाए। इन्हें नुकसान पहुंचाया गया तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हमें फौरी खुराक और सामान चाहिए। फिर जज्बाती होकर कहा, मेरे वालिद को हवाई जहाज पर लाया जाए, वो हमारे साथ लीबिया जाएंगे। टीपू कई दिनों से अपने वालिद से नहीं मिला था, मगर इसके वालिद त्यारे में आने का खतरा मोल लेने को तैयार नहीं थे। उसने कहा, अगर मेरे किसी कैदी का हाथ टूटा होगा तो मैं पैसेंजर का हाथ तोड़ूंगा, लात टूटी होगी तो मैं पैसेंजर की लात तोड़ूंगा। यानी मुकाबला था जी। ये टीपू ने उनको कहा हुआ था कि अगर ऐसा होगा तो मैं किसी न किसी के साथ ये करूंगा। दमिश्क में यरगमाली हर लम्हा आज़ादी की खबर के लिए मुंतज़िर थे। क्या कैदी रिहा हो चुके? क्या हम बच जाएंगे? मगर पाकिस्तान में रिहा किए जाने वाले कैदी खुद हैरान थे कि उन्हें जिला वतन क्यों किया जा रहा है। अब ज़रा दिलचस्प है मामला। 13 दिन के बाद उन्होंने एक एक करके हमें बुलवाया और रस्सियां हमें बांध दी उल्टे हाथ पीछे, और एक एक को ले जाकर वो जो बड़ी प्रिजनर्स वैन होती है उसके अंदर बैठाना शुरू कर दिया। हम बैठ के, और उसमें फ़नी पहलू कभी भी नहीं भूलना चाहिए, किसी वो साथ चलना चाहिए। आप यकीन जाने कि मेरी रस्सियाँ खोल दी आज़म ने, जब मेरी खोल दी तो मैंने उसकी खोल दी। हमने वैसे हाथ पीछे किए रखे, किसी को पता नहीं, जो पुलिस वाले बैठे हैं, हाथ हमारे खुले हैं और पीछे हमने रस्सियाँ उसी खोल दी। हमारी जानी पहचानी सड़कों से गुजार कर हमें लाहौर पुराने एयरपोर्ट पे ले गया, और एयरपोर्ट का एक ऐसा कोना जो कहीं फिल्मों में देखा था, खौफनाक सा मंजर था। ये रात का वक्त था। जब हमें तैयारे में बिठाया गया है, ये तो बाद में तैयारे में बैठे ना, ये तैयारा KPK वालों को लेकर, जो उसको सूबा सरहद कहलाता था, सूबा सरहद के तमाम कैदियों को लेकर आ चुका था, जो 17-18 लोग थे सूबा सरहद। ठीक है जी। हमें नहीं पता कि अभी तैयारा सिर्फ हमने खड़ा देखा है। इत्तेफाक की बात है कि सबसे पहले मैं बैठा हुआ था, मेरे साथ तारक शीमा था, उसके बाद फिर वो सारे लोग थे। एक एक को उतारना था, उन्होंने इशारा किया। वो कमांडोज थे नीचे ना, ब्लैक ट्राउजर्स पहने हुए हैं, ब्लैक जैकेट्स पहनी हुई है। ये कोई मुसाफिर त्यारा नहीं था, बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक माल बरदार त्यारा था। ये त्यारा पहले सुबह सरहद से सियासी कैदियों को लेकर लाहौर के पुराने एयरपोर्ट के एक वीरान हिस्से में पहुंचा था। अब कैंप जेल से भी कैदियों को लाकर इसी मुकाम पर इकट्ठा किया जा रहा था। एक शख्स जो उनका लीडर लगता था, वो था उस वक्त मसूफ कर्नल थे, कर्नल TM शाह कहा करते थे, ताहिर महमूद शाह। और वो कमांडो, पाकिस्तान आर्मी के जो कहते हैं ना कि काबिल फ़ख्र कमांडोज, वो उनमें से एक था। छोटा सा कद, बहुत गट्ठा हुआ जिस्म, मोटी सी गर्दन। तो जब वो और मैं आपस में हाथापाई हो गई, यानी एहतजाज, जो हमने कहा था हम एहतजाज करेंगे, हम नहीं जाएंगे, फिजिकल हो गए। जब उसके मैं गले पड़ा तो कमांडोज आए, उन्होंने मुझे पकड़ा। मुझे ऐसे पता लगा कि मेरा कोई 1 किलो वज़न है। वो 6-7 ने ऐसे पकड़ कर वो सीढ़ियों पे चढ़े हैं, ठा करके उन्हें
پارے مجھے مارا ہے. تو ریکزین کی لگی ہوئی تھی وہ اپنا وہ سیٹس نہیں آپ اسے کہہ سکتے, یہ ایک ڈنڈا ادھر ایک ڈنڈا سامنے, تو ریکزین اندر کو گھسی, تو اس کے اوپر جا کر جب گرا ہوں تو وہ سارا باقی ڈاکٹر غلام حسین انہیں جب نکالا گیا وہ بھی لڑ پڑے. 21 سال مختصر ہمیں منتقل کر دیا گیا, لیکن ہم نے اپنی ریزسٹنس جو ہے وہ ریکارڈ کروا دی. ضیاء شدید مشکل میں تھے. ایک طرف وہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کے اقدامات کر رہے تھے اور دوسری طرف ایک متبادل حکمت عملی تیار کرنے میں مصروف تھے تاکہ داخلی اور خارجی دباؤ کا سامنا کیا جا سکے. اسی دوران پاکستان نے ایک بار پھر شامی حکومت سے درخواست کی کہ پاکستانی ٹیکنیکل یونٹ کو شام میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے تاکہ طیارے پر دھاوا بول کر اس کا کنٹرول سنبھالا جا سکے, مگر شامی حکام نے یہ درخواست سختی سے مسترد کر دی. حافظ الاسد اور معمر قذافی بھٹو کے قریبی اتحادی تھے اور ان کی پھانسی پر شدید برہم تھے. حافظ الاسد نے کئی بار ضیاء الحق سے درخواست کی تھی کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہ دیں, مگر ضیاء الحق نے ان کی بات نہیں مانی. قذافی اور بھٹو مشترکہ اسلامی بلاک کے ذریعے مسلم ممالک کو متحد کرنا چاہتے تھے اور ضیاء الحق بھی بظاہر اسلامی بلاک کے قیام کی حمایت کا اظہار کرتے رہے, مگر عملی طور پر وہ مغربی طاقتوں کی خوشنودی حاصل کرنے میں مصروف رہے. رات کے گھنے اندھیرے میں ایئر فورس کا مال بردار طیارہ پنجاب اور سرحد سے سیاسی قیدیوں کو کراچی منتقل کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا. پردے کی اور سے وہی کرنل صاحب جو ہے وہ برآمد ہوئے, مجھے نظر آئے. میں اور ڈاکٹر غلام حسین بیٹھے ہوئے تھے, ساتھ طارق بشیر چیمہ تھا, گپ شپ لگا رہے تھے. جب اسے میں نے دیکھا اور جو اس نے سلوک میرے ساتھ کیا ہوا تھا, اٹھا کے وہ جو میری کونیاں وونیاں رگڑی گئی ہوئی تھی, وہ فوری طور پہ اٹھ کے میں اس کی طرف بھاگا. جب میں بھاگا ہوں تو وہ پتہ تو اسے چل گیا یہ میری طرف آ رہا ہے. اسے جا کر میں نے گریبان سے پکڑ لیا. جو ہی میں نے گریبان سے پکڑا ہے تو 1 منٹ کے اندر 6-7 کمانڈوز جو ہے وہ چونکہ میرے پیروں کی آواز بھی تو آتی ہے نا جہاز کے اندر, تو میرے اس تک پہنچنے تک وہ 3-4 کمانڈوز آ چکے تھے. وہ مجھے پکڑ کے کوئی فزیکل ہونے لگے, لیکن کرنل ٹی ایم شاہ نے کہا سٹاپ جنٹلمین سٹاپ. وہ رک گئے. مجھے 2 کمانڈوز میرے اور کرنل صاحب کے درمیان آ گئے. خواجہ آصف کو ڈاکٹر غلام حسین نے بازو سے تھاما اور انہیں سیٹ پر لے آئے. 5 منٹ بعد کرنل ٹی ایم شاہ نے ڈاکٹر غلام حسین کو بلایا اور کچھ دیر سرگوشی میں بات کی اور پھر انہیں واپس بھیج دیا. ڈاکٹر غلام حسین صاحب 15-20 منٹ کے بعد آئے. مجھے کہنے لگے کہ وہ تو بہت اچھا آدمی ہے. وہ تو مجھے کیلے لے جا کر مجھے بتا رہا تھا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی میں ساری رات روتا رہا تھا. تو یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے. تو یار کوئی بات نہیں, وہ کرنل کو میں کہتا ہوں بلواتا ہوں تو ذرا وہ اپنا غم و غصہ دور کر دے, وہ اچھا آدمی ہے. اچھا ہمارا غصہ بھی بس اتنا ہی ہوتا ہے نا, جتنا غصہ تو میں نے نکال لیا ہوا تھا. تو کرنل طاہر محمود شاہ صاحب آ گئے تو مجھے لے کر پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئے. پھر وہ بتانے لگے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اسیسینیشن پر جو ڈاکٹر صاحب کو انہوں نے بتایا تھا وہی انہوں نے مجھے بتایا. ایئر فورس کا طیارہ کراچی کی جانب رواں تھا, جبکہ کراچی ایئرپورٹ پر PIA کی خصوصی پرواز کو دمشق لے جانے کی تیاریاں عروج پر تھیں. اسی دوران ایئرپورٹ پر غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی اور ایک قسم کی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. ہر طرف بے چینی اور تناؤ واضح تھا. انور سرہندی جو اس وقت کیبن کریو کا حصہ تھے, اس تاریخی فلائٹ کے کئی واقعات کے چشمدید گواہ ہیں. اس وقت میں ایک فلائٹ اسٹوورڈ تھا, تو ہماری مینجمنٹ نے کہا کہ کوئی والنٹیئرس چاہیے جو اس جہاز پہ جائے جس کے اندر وہ ٹیپو نے جو مانگے تھے قیدی ان کو لے کر کے جانا ہے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ دیکھیں جی یہ اٹس ناٹ این ایزی جاب اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. موسٹ پرابلی یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیپو جو ہے وہ اپنا جہاز چھوڑ کر کے آپ کے جہاز پہ آ جائے اور پھر اس کو لے جائے لیبیا یا کہیں بھی جہاں لے جانا ہے, تو آپ لوگ بھی ہوسٹیج ہو سکتے ہو. تو دیٹ واز تھوڑا الارمنگ تھا ہمارے لیے.
پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے وہ واپس چلے جائے، کیونکہ دس از اے ڈینجرس اینڈ رسکی جاب۔ لیکن چونکہ ینگ بھی تھے اور اپنے ملک کی بھی بہت فکر تھی اور اپنے PIA کی بہت زیادہ فکر تھی، ہم نے کہا نہیں جی، ایک بھی وڈرا نہیں کیا۔ طیارہ اڑا اور ہمیں وہ کراچی لے گیا، یہ بھی آدھی رات کا سما تھا۔ اب ہمیں 10-10 کی ٹکڑیوں میں بانٹ کر گاڑیاں آتی رہی، 10 لوگوں کو نیچے اتارا، بھیج دیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ زیادہ لوگ کراچی کے بھی تھے، ابھی کراچی والے پہنچے نہیں ہیں، اس پہ ذرا فوکس کرنا ہے آپ نے۔ ہم جو پنجاب اور KPK کے لوگ تھے، ان میں سے 10-10 لوگوں کو مختلف تھانوں میں انہوں نے جا کر بند کر دیا۔ تھانوں میں وہ جو 6-7-8 گھنٹے ہم نے گزارے، وہ جاگ کے گزارنے تھے۔ بڑا متفن سا ماحول تھا تھانوں کا۔ کراچی کے تھانے، پنجاب کے تھانے پھر بھی کچھ بہتر ہوتے ہیں، کہیں پان کی پیپ دیواروں پہ ہے، کہیں اگربتیاں گھسائی ہوئی اندر، اور وہ میں نے لکھا بھی ہے شاید کہ خالص بدبو ہو تو وہ کم تکلیف دیتی ہے، بدبو میں اگر خوشبو کو شامل کرنے کی کوشش کی جائے وہ بیڑا غرق ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو ایسے لگتا ہے جیسے ہلاکت اور موت کا سما ہے یہاں۔ رات کے 2 بجے حوالات کا دروازہ کھلا اور سیاسی قیدیوں کو ایک ایک کر کے باہر نکالا جانے لگا۔ ہر قیدی کے انگلیوں کے نشانات الگ الگ برق پر لگائے گئے، تصاویر کھینچی گئیں اور نام پتہ اور نمایاں نشانات ریکارڈ کیے گئے۔ یہ عمل مکمل ہونے کے بعد انہیں دوبارہ حوالات میں بھیج دیا جاتا۔ یہ سلسلہ بلا توقف جاری رہا اور بالآخر صبح 7 بجے مکمل ہوا۔ پوری کارروائی پولیس کی نگرانی میں انجام دی جا رہی تھی۔ ہمیں یہاں سے انہوں نے گاڑیوں میں بھرا، سب کو، پورے پاکستان سے جو قیدی آ رہے تھے سب کو وہاں جمشید کوارٹر جمع کیا گیا۔ پھر وہاں سے ہم وہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں نا، کتا گاڑی ہم کہتے ہیں اس کو، جو جس قیدیوں کو لے کے جاتی ہے، اس کتے گاڑی میں ڈالا گیا اور ہمیں وہاں جو ہے وہ ایئرپورٹ لے جایا گیا، اور ایئرپورٹ پہ جہاز تھا۔ اور صبح انہوں نے نکالا تو ہم سے پہلے باقی لوگ پہنچ چکے تھے وہاں۔ اب جس طیارے میں ہمیں لے کر آئے تھے اب وہ طیارہ نہیں، وہ جا چکا تھا۔ اب PIA کا طیارہ کھڑا تھا وہاں، نیچے کوئی ٹیبلز انہوں نے لگائے ہوئے تھے، اوپر سفید اس کے جناب وہ دسترخوان سے بچھائے ہوئے ہیں، اور وہاں چائے اور چائے کی کیتلیاں پڑی ہوئی ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کی چائے نہیں پینی، یہ بعد میں نشر کریں گے ہمیں کہ دیکھیے طیارہ بھی ہائی جیک ہوا اور ضیاء الحق کتنا اچھا ہے، کتنا رحم دل ہے، کہ ان جیسے لوگوں کو بھی چائے اور اس نے کیک میں بالکل ہاتھ نہیں لگانا۔ ہم نے بائیکاٹ کیا۔ پھر صبح کے تقریباً 5 بجے ہمیں ویک اپ کال ملا، 1 گھنٹے بعد پک اپ کیا انہوں نے ہمیں، جہاز پہ لے گئے۔ تو جہاز خالی تھا اس وقت۔ پھر ایکچولی یہ جتنے بھی انہوں نے جو مانگے تھے پرزنرز، یہ مختلف اس میں تھے جیلوں میں، کوئی اٹک میں تھا، کوئی لاہور میں تھا، کراچی میں تھا، اسی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ تو وہ C-130 آتے تھے، اس میں یہ 10-12 لوگ ہوتے تھے، ان کو لا کر کے وہ ہمارے جہاز پہ چڑھا دیتے تھے، اور ان سب کے ہاتھ جو تھے وہ پیچھے بندھے ہوئے تھے رسیوں سے۔ ہمیں ہتھکڑیاں لگا کے چڑھایا گیا، کیونکہ ہم انکار کر رہے تھے کہ ہم نہیں جانا چاہتے، ہم نہیں جانا چاہتے۔ پھر انہوں نے ہتھکڑیاں لگانے کا فیصلہ کیا کہ ان کو ہتھکڑیاں لگاؤ، ورنہ یہ جب تک نہیں لگائیں گے تو یہ کچھ۔ پھر وہاں پہ کچھ لوگ تھے پہلے، جو پہلا پائلٹ تھا اس نے ڈیمانڈ کی کہ یہ تو بڑے خطرناک لوگ ہیں، یہ تو میرا جہاز بھی اغوا کر لیں گے، تو ان کو آپ باندھیں۔ تو پھر اس نے کہا، پھر بعد میں اس نے انکار بھی کر دیا کہ میں پلین لے کے نہیں جاؤں گا۔ تو پھر ہماری یونین تھی، اس کے جو لوگ تھے پائلٹ اور سٹاف، یہ سارے لوگ یونٹی کے تھے، یونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ تو یہ آئے، انہوں نے کہا ہاں ہم لے جائیں گے، ہمارے دوست ہیں یہ۔ وہ اس طرح وہ لیٹ ہوتا گیا۔ ہمیں یہ تھا کہ ہم موسٹ پرابلی 8 بجے تک ٹیک آف کریں گے، لیکن دوپہر کے 2 بج گئے اور بول رہے ابھی اور بھی آ رہے ہیں، اور بھی آ رہے ہیں مسافر، اور یہ کافی پریشان کر رہے تھے، اور بہت زیادہ نعرے بھی لگاتے تھے جب آتے تھے جہاز میں، اسپیشلی ضیاء الحق کے خلاف کافی نعرے لگاتے تھے۔
طیارے کے اندر یرغمالی اور عملے کے لوگ دھیمی آواز میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، مگر سب کی نظریں کاک پٹ پر مرکوز تھیں۔ ہر کوئی بے چینی سے اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا کہ کب دروازے کھلیں اور کوئی اچھی خبر ملے۔ سلام اللہ ٹیپو کی پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ وہ بار بار شام کے حکام سے یقین دہانی چاہ رہا تھا، لیکن شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ خود سیریا کی حکومت کے لیے بھی ایک نازک سیاسی بحران بن چکا ہے۔ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا جا رہا تھا، کیونکہ ایک غلط فیصلہ حالات کو مزید خراب کر سکتا تھا۔ کیا یرغمالیوں کو واقعی رہائی ملے گی یا یہ بحران کسی نئے موڑ پر جا پہنچے گا؟ ہر کوئی بے یقینی میں تھا اور ہر گزرتا لمحہ صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا رہا تھا۔ بالآخر کراچی سے طیارے نے 2 بجے اڑان بھر لی۔ شروع میں ہم تھوڑا انکمفرٹیبل تھے، لیکن ہمیں تھوڑا سا سیکیورٹی ہمیں تھوڑا کیا اچھی خاصی ہمیں وہ تھی کہ بریگیڈیئر ٹی ایم جو تھے وہ ہمارے ساتھ تھے۔ اس وقت وہ کرنل تھے اور ایک میجر اور ایک کیپٹن تھے اور باقی این سی اوز اور جے سی اوز تھے۔ تو دے سیڈ کہ آپ لوگ فکر نہیں کرو، یہ آپ لوگوں کو ٹچ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن پھر جیسے ہی فلائٹ آگے بڑھتی گئی تو ایک فرینڈلی ریلیشن شپ قائم ہوا۔ وی ور سرونگ دیم، اور وہ چونکہ جیل سے آئے تھے تو وہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ تھے کہ یہ بھی لائیں وہ بھی لائیں۔ تو ایک ٹائم آیا کہ ہمارے پاس چیزیں کم ہونی شروع ہو گئی۔ سیاسی قیدیوں کے چہروں پر بے یقینی کی پرچھائیاں تھیں۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ سفر آزادی کا پیش خیمہ ہے یا کسی اور قید کی طرف ایک بے رحم روانگی۔ انور سرہندی نے طیارے میں موجود ایک سیاسی قیدی کی کہانی سنائی جو یقیناً آپ کو حیران کر دے گی۔ وہ قیدی سب سے زیادہ خاموش تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ حال سے زیادہ ماضی اور مستقبل کو دیکھ رہا ہو۔ اور ایک منیر وڑائش تھے جو سیکرٹری تھے کابل کی ایمبیسی میں، تو ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے کوئی اسٹیٹ سیکرٹس وغیرہ دی ہے، تو وہ بھی اریسٹڈ تھے۔ اور مطلب وہ بھی بڑا ایک تھوڑا ایموشنل سین تھا۔ وہ اپنی گھڑی دیکھ کے کہنے لگے کہ دس واز دا ٹائم آئی واز سپوز ٹو بی ہینگ ٹوڈے۔ تو ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی، پر وہ بچت ہو گئی ان کی کہ وہ ان کا نام بھی اس لسٹ میں آ گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک کرنل حبیب تھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، تو وہ بھی پیپلز پارٹی کے موسٹ پرابلی ریٹائرڈ کرنل تھے آف کورس، تو وہ بھی سپورٹر تھے کافی۔ اور پیچھے کافی لوگ تھے، مطلب اس میں زیادہ تر ورکرز ٹائپ تھے، کچھ شاید فائٹر ٹائپ تھے، لیکن بہت سارے ایسے تھے جو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں کیوں لے جا رہے ہیں، کون ہمیں منگوا رہا ہے۔ تو موسٹ آف دیم دے ڈنٹ نو کہ ٹیپو بھی ہے کوئی، لیکن دیٹ واز ان مائنورٹی۔ میجورٹی وہ ویری ہیپی کہ جی جان چھٹی جیل سے، اب دیکھیں گے جو ہوگا سو ہوگا، لیکن کچھ پریشان تھے کہ ہم نہیں جانا چاہتے۔ ٹیپو نے ٹاور کے ذریعے اسلام آباد کو ہدایت دی تھی کہ سیاسی قیدیوں کا طیارہ دمشق کے بجائے لیبیا کے شہر طرابلس بھیجا جائے۔ کیا اس آرڈر پر عمل ہو رہا تھا؟ 5 گھنٹے کے بعد وہ ایسے لگا کہ طیارہ اترنے کی اب جو ہے وہ تیاری پہ۔ پھر 6-7 چکر اسی جگہ پہ اس نے لگائے طیارے۔ 6-7 چکر سے مراد ہے کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا، ہمیں نیچے منظر وہی نظر آ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم بادلوں سے نیچے تھے۔ پھر طیارے نے پرواز بھری اور کسی اور سمت چل پڑا۔ وہ ایک ہی برف پوش، جس طرح K2 کی آپ وہ دیکھتے ہیں شکل، اس شباہت کا ایک پہاڑی سلسلہ، اس کے آس پاس یہ ہمارا طیارہ پھرتا رہا۔ جب ہمارا ڈسینڈ شروع ہوا ڈماسکس کی طرف، تو انہوں نے اناؤنس کیا، کیپٹن ساجد قریشی تھے اور کیپٹن چیما تھے، 2 کیپٹنز اس پہ رکھے گئے تھے کیونکہ لانگ فلائٹ ہو گئی تھی۔ تو جب ڈسینڈ ہوا اور ہم تھوڑا نیچے آنے لگے تو اچانک تھرسٹ ہوا اور ایئر کرافٹ جو ہے وہ واپس ٹیک آف پوزیشن پہ چلا گیا۔ پھر جب لیول اپ ہوا تو ہم نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا، تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں ڈماسکس اترنے کی اجازت نہیں ملی ہے کیونکہ ٹیپو نے کہا ہے کہ اس کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں وہ کمانڈو ایکشن کرنے کے لیے آ رہے ہیں،
تو یہ اگر اتریں گے ادھر تو ہم یہ والا جہاز جس پہ ہمارے پاس ہوسٹیجز ہیں اس کو ہم اڑا دیں گے۔ جب ٹیپو نے ریڈیو آن کیا تو سپہر کی خبروں میں بتایا جا رہا تھا کہ ایک اور PIA طیارہ دمشق پہنچ رہا ہے۔ سپاہی اپنی جگہ کھڑے تھے، سائرن بج رہے تھے اور تیز روشنیوں نے ماحول کو مزید سنگین بنا دیا تھا۔ اسی لمحے ٹیپو نے سخت لہجے میں کہا، کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے اور سب خاموش رہیں۔ یہ واضح تھا کہ اس طیارے کی آمد نے نہ صرف یرغمالیوں کے لیے بلکہ خود ٹیپو کے لیے بھی حالات کو مزید پیچیدہ بنا دیا تھا۔ کیا یہ قیدیوں کی رہائی کی طرف کوئی پیش رفت تھی یا کسی اور بڑے خطرے کی شروعات؟ طیارے میں موجود ہر شخص اس سوال کا جواب جاننے کے لیے بے تاب تھا۔ شام کا شہر ہے حلب، وہاں کوئی آدھے گھنٹے کی یہ آوارہ گردی کے بعد طیارہ اترا۔ بہرحال ہم وہاں سے 25 منٹ 30 منٹس کی فلائٹ ہے الیپو کی، حلب جس کو کہتے ہیں، ارطغرل میں کافی دیکھا اس کو۔ تو وہاں پہ ہم نے لینڈ کیا، دیٹ واز بیسکلی این ایئر فورس بیس۔ تو ادھر گراؤنڈ پاور کی کوئی سپورٹ نہیں تھی، گراؤنڈ پاور یونٹس بھی نہیں تھے۔ ٹیپو بے چینی سے شامی حکام کی یقین دہانی چاہ رہا تھا، مگر پاکستانی مذاکرات کاروں پر بھروسہ نہیں کر رہا تھا۔ بالآخر کنٹرول ٹاور سے اطلاع ملی کہ قیدی رہا ہو چکے ہیں۔ بریگیڈیئر جنرل محمد خوری نے خود آ کر تصدیق کی اور یرغمالیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ رات 9 بجے ہوائی اڈے پر ہلچل مچ گئی۔ ٹرک، بسیں اور جیپس طیارے کے گرد جمع تھیں اور سرچ لائٹس کی روشنی کھڑکیوں سے اندر جھانک رہی تھی۔ یرغمالیوں کو یقین ہو گیا آزادی قریب ہے۔ ٹیپو اور اس کے ساتھی مسافروں سے ایسے مل رہے تھے جیسے وہ ان کے محسن ہوں، خاص طور پر بوڑھی عورت اور اس کا بیٹا جو اسے گرمجوشی سے الوداع کہہ رہے تھے۔ شاید یہ اسٹاک ہوم سنڈروم تھا۔ Prisoners in Pakistan. Those prisoners arrived in Syria tonight. ٹیپو اور اس کے ساتھی باہر نکلے تو بریگیڈیئر جنرل محمد خوری نے ان سے مصافحہ کیا، مگر ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی کامیاب مشن کی مبارکباد دے رہے ہوں۔ تو میں نے جب جہاز میں ان کی سیڑھیوں پہ بعد میں تصویریں دیکھی اور ویڈیو دیکھی، سلام اللہ ٹیپو نے جو کوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں جو بریف کیس تھا، یہ دونوں طارق رحیم نے، کیونکہ بریف کیس ان کے پاس تھا، اس میں وہ کچھ لکھواتے تھے اور اسی کے اندر وہ ڈاکومنٹ اس نے رکھوائے تھے، اور اترتے وقت طارق رحیم کا کوٹ پہن کے اترے تھے اور وکٹری کا نشان بنایا۔ الذوالفقار ہائی جیکنگ کے عملی اور سیاسی سربراہ میر مرتضی بھٹو اس آپریشن کی کامیابی سے حوصلہ پا کر خود کو اس دور کے عرب انقلابی رہنماؤں جیسے یاسر عرفات اور معمر قذافی کے برابر سمجھنے لگے۔ دوسری جانب ٹیپو بھی ہیرو بن چکا تھا۔ جبکہ سیاسی قیدیوں کو فیصلہ کرنا تھا کہ آیا عسکری تنظیم الذوالفقار کا حصہ بنیں گے یا نہیں۔